السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما ازالہم مشوا فیہ وإذا أظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، اور جب روشنی ہو جاتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں۔ وإذا أظلم علیہم قاموا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ ولو شاء اللہ لذهب، اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو لے لے ان کے کان و ابصارہم، اور ان کی آنکھیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے ایمان والو عبادت کرو تم اپنے رب کی۔ الذی خلقکم، وہ ذات پاک جس نے پیدا کیا تم کو۔ والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی اس نے پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء، اور وہ ذات پاک جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین کو، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو بناء چھت۔ وانزل، اور نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی۔ فأخرج، اور نکالا بھی اس پانی کے ذریعے من الثمرات رزقا لکم، تمہارے لیے پھل۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اور نہ تم بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، اور اگر تم ہو شک میں جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر۔ فاتو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم نے قرآن پاک نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تم کو کسی قسم کا شک ہے تو فاتو بصورت، تو لے آؤ اس جیسی کوئی صورت، میں مثلہ، اس جیسی، یعنی اس قرآن پاک جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ وادعوا شہداءکم، اور بلا لو تم اپنے ساتھ شریکوں کو۔ من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فإن لم تفعلوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو۔ ولن تفعلوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ فاتقوا النار، تو تم ڈرو آگ سے۔ التی وقودها الناس، جو تیار کی گئی لوگوں سے، والحجارتی، اور پتھروں سے۔ اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔
اللہ تعالیٰ یہ کافر سے فرما رہے ہیں کہ قریب ہے کہ بجلی جو ہے جو بجلی ان کو اچک لے ان کی آنکھیں، یعنی جس وقت بارش ہوتی ہے تو اندھیرا، ایک بادل زیادہ گہرے بادلوں کا اندھیرا ہوتا ہے، اندھیری رات ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں کی اچک لے اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ سارے کیا ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب روشنی ہوتی ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے ان پر تو وہ کیا ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو لے لے ان کے کان اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو لے لے ان کے کان اور ان کی آنکھیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی بات ہے، جس کو چاہے جو کرے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے نہ دے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو سن رہا ہے، جو انسان کے دل میں موجود ہے اس کو بھی سن رہا ہے، اور جو انسان کی زبان میں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے ایمان والو، اعبدوا ربکم، کہ عبادت کرو تم اپنے رب کی، الذی، وہ ذات پاک یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے، والذین، اور ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو پیدا کیا ہے۔ آپ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پرہیزگار تبھی بندہ بن سکتا ہے جب انسان کا اس بات پر عقیدہ ہو، اس بات پر یقین ہو کہ ہم سب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے بعد میں آنے والے لوگوں کو پیدا کیا، اور ہم سے پہلے آنے والے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جو نبی آئے، جو چیز وہ لے کر آئے، جو کتاب، یعنی جو اس زمانے میں جو دین تھا، ان سب کے اوپر ہمارا ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں مانتے تو پھر بھی ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس بات کو بھی مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے، اور جو ہم سے پہلے والے لوگ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تب بھی ہم مسلمان رہ سکتے ہیں۔ الذی، وہ ذات پاک، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، ارضا، زمین کو، فراشم، فرش، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، وانزل، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برسایا، یعنی جب بارش ہوتی ہے تو اس سے انسان کو ہر قسم کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو موسم صحیح ہو جاتا ہے، اور واخرجا، اور اس بارش کے ذریعے، یعنی جو بارش زمین کے اوپر پڑتی ہے نا، اس سے نکالے بھی، من الثمرات رزقا لکم، اللہ تعالیٰ نے اس بارش کے ذریعے ہمارے لیے پھل پیدا کرتا ہے۔ وہ جو پھل پیدا ہوتے ہیں ہمارے کھانے کے لیے ہوتے ہیں، اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے میوے، ہر قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس بارش کے ذریعے۔ موسم بھی صحیح ہو جاتا ہے، ہر قسم کے چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پیدا کرتا ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اور بس تم نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک، وانتم تعلمون، اور تم اس کو جانتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو چھت، یعنی زمین کو فرش بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو اتنا برابر بنایا، اور اس کے اوپر، زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ رکھ دیے، اور اس پہاڑ کے ذریعے زمین جو ہے نا ایک جگہ کے اوپر رکی ہوئی ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ایک جگہ کے اوپر ٹھہر نہیں سکتی تھی، ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ والسماء بناءً، اور آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا، اور اس آسمان کے اوپر سے ہمارے لیے پانی برسایا، اور اس پانی کے ذریعے ہم اپنی فصلوں کو تیار کرتے ہیں۔ وَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور نکال لے اس بارش کے ذریعے سے پھل ہمارے کھانے کے لیے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اب ان ساری نعمتوں کے بعد، ان ساری چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، کہ نہ تم بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایک کو شریک، یعنی اللہ تعالیٰ نے، جب ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اور یہ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا، بنانے والا، ہم سب کو دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو اس کے باوجود
ہم ان نعمتوں کو ماننے کے باوجود پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں تو یہ ہماری کتنی ایک ناانصافی کی بات ہے کہ کھلانے والا کوئی اور ہے اور شکر ادا ہم کسی اور کا کریں، تو یہ کتنی ہی غلط بات ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس کو جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم کو شک ہے اس قرآن پاک کے بارے میں، مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے پر، فاتوا بسورۃ من مثلہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو قرآن پاک کے بارے میں کسی قسم کا شک ہے کہ تو تم لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ اب چیلنج دے رہے ہیں کہ تم بھی لے آؤ اس کی مثل کو، یہ ایک صورت۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لے آؤ، اور اگر تم چاہو تو بنا لو اپنے ساتھ کسی ایک کو شریک، تو وہ بھی آپ کی مدد کریں، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے بے شک تم اپنے ساتھ اپنے مدد کے لیے کسی اور کو، اپنے ساتھیوں کو بلا لو، تو تم ایک صورت بھی نہیں بنا سکو گے اللہ اس جیسی، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ اب ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، تو تم ڈرو آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کو تیار کیا گیا ہے لوگوں سے، والحجارۃ، اور پتھروں سے، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایک صورت تو کیا تم قرآن پاک کے مقابلے میں ایک لفظ بھی نہیں بنا سکتے، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولن تفعلوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، تو تم ڈرو آگ سے جو تیار کی گئے لوگوں سے، اور پتھروں سے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد ہم کل شروع کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان والے ہیں۔